السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ المطففین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ والے ناپ تول میں سب سے برے تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مدینہ والوں کا ناپ تول ٹھیک نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ صورت اتار دی، اس کے بعد وہ ٹھیک ناپنے لگے، کیونکہ وزن امانت ہے اور ناپ امانت ہے۔ کسی کو بھی دیتے وقت کیا کرنا چاہیے؟ پورا دینا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو انہیں قحط سالیاں، سخت تکلیفیں اور بادشاہوں کے ظلم دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا، یعنی ناپ تول میں اس میں چیٹنگ کی، تو ہم میں سے نہیں، اور مکر اور دھوکہ آگ میں سے ہے۔ تو یاد رکھیے، یہ ناپنا تولنا چیزوں کے بارے میں بزنس کے دوران بھی، لیکن عمومی طور پر فرائض اور حقوق کے درمیان میں اعتدال ہونا چاہیے۔ جب ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو میرا یہ حق ہے، تو ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میرا کچھ فرض بھی بنتا ہے۔ ہم دوسروں سے توقعات رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھے کام کریں یا اچھا ہم سے رہیں، لیکن وہ بھی توقعات رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ اچھا رکھیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ لوگوں کے درمیان عجب طرح کی کشمکش ہے، کہ عجب طرح کی لڑائی جھگڑے ہیں۔ ساس بہو کو دیکھ لیں، ماں بیٹی کو دیکھ لیں، یا اسی طرح شوہر بیوی کو دیکھ لیں۔ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کو اس کا حق دے دیا جائے۔ ساس چاہتی ہے اس کی عزت کی جائے، بہو کیا چاہتی ہے؟ اس کو آزادی مل جائے، اس کی عزت کی جائے، اور ماں اپنے حقوق جتاتی رہتی ہے، بیٹی اپنے حقوق جتاتی ہے۔ ہر کوئی بس حق لینے کے چکر میں ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرا حق، میری عزت، میرا مقام، مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے سکون بھی مل جائے، مجھے کھانے کو بھی مل جائے، عزت بھی مل جائے، مجھے دوسروں سے ساری سہولتیں مل جائے۔ لیکن میرا جو فرض بنتا ہے ایک ماں کی حیثیت سے، ایک ساس کی حیثیت سے، یا ایک بیوی کی حیثیت سے، کیا میں وہ بھی کبھی سوچتی ہوں کہ کیا وہ میں پورا کرتی ہوں؟ اور اسی طرح ہم عام لوگوں کے معاملے میں، اپنے دوستوں کے معاملے میں، اپنے کولیگس، کسی کے ساتھ بھی ہم رہتے ہیں تو عموماً اپنے رویے پہ غور نہیں کرتے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے، ہمارا طریقہ کیسا ہے، لیکن دوسروں سے ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بیسٹ رہیں، ہر قدم پر بالکل صحیح رہیں، کوئی زیادتی نہ کریں۔ اس لیے قیامت کے دن ناپ تول کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی، اور اس طرح حقوق و فرائض کے بارے میں بھی۔ یعنی بعض کا ہم ضد لگا لیتے ہیں، چونکہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اس لیے اب میں یہ نہیں کروں گی، میں ایسا کروں گی نہیں۔ اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، شوہر سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے فرض، یعنی جو اس کے اوپر فرض ہے اس نے اپنا فرض نبھایا کہ نہیں نبھایا۔ ہر ایک شخص کے بارے میں اس سے جو ہے وہ پوچھا جائے گا۔ اس لیے حسن اخلاق کے اعلیٰ نمونے کے طور پر اگر دوسرا اچھا نہیں بھی کر رہا تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ہی کرنا چاہیے۔ قرآن ہمیں یہی سکھاتا ہے، ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے برائی کو دور کرو جو سب سے بہترین ہے۔ ہم برائی کو برائی سے دور کرتے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑی برائی سے دور کرتے ہیں۔ کوئی ہمیں ایک بات کرے، ہم اس کو 4 سنانے کو تیار ہیں، ہم نان سٹاپ اس کے لیے جو ہے وہ بدتمیزی بھی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹی سی بات کسی کی ہمیں بری لگ جاتی ہے تو ہم اس پہ غصے سے بھڑک بھی اٹھتے ہیں۔ تو آپ خود سوچیں، ایسا کرنے سے کیا اس گھر میں، اس رشتے میں، اس ادارے میں، اس جگہ میں، یا کسی آفس میں کیا خیر آئے گی؟ کہ جب لوگوں کے اخلاق اور رویے ہی ایسے ہوں گے۔ فاعفو واصفحوا، زندگی معاف کرنے اور درگزر کرنے سے اچھی گزرتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ریلیشن شپ ہو، کسی بھی طرح کا تعلق ہو، اور یہ قرآن کا فارمولہ ہے۔ جس دن آپ نے اپنے فرائض کو سمجھنا شروع کر دیا، اس دن سے اصلاح کا دور شروع ہو جائے گا، اس دن سے خوشحالی آ جائے گی۔ تو اس میں جوان ہو یا بوڑھے ہوں، مرد ہو یا عورتیں ہوں،
کوئی بھی ہو، بڑا ہو چھوٹا ہو، ہر ایک کو اپنا فرض دیکھنا ہے اور برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو تمہارے اور اس شخص کے درمیان دشمنی بھی پڑ گئی، چاہے میاں بیوی کے درمیان دشمنی ہے یا بہن بھائیوں کے درمیان۔ بعض کا ہمیں بہن بھائیوں سے بھی شکایتیں ہوتی ہیں، تو کیا ہو گیا؟ وہ ایسا کیوں ہو گیا؟ جیسے جگری دوست ہوتے ہیں، بہترین دوست ہیں کوئی، یا اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ریلیشن شپ میں محبتیں پیدا ہوں تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اچھائی ہی کرنی ہے، اچھائی سے یہ آغاز کر لو، دوسرے کی برائی کے مقابلے میں صبر کر لو، درگزر سے کام لو، برے حالات پر بھی کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور ساتھ میں نے کیا بتایا؟ تسبیحات کرنی ہے۔ دل کی تنگی ہو تو اللہ کو یاد کر لیں، اللہ سے مدد مانگے، کیونکہ بہت دفعہ کیا ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے محروم کر کے ہمیں اپنے آپ سے جوڑنا چاہتا ہے اور بار بار ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، اور ہم اس کی طرف پھر بھی نہیں جاتے۔ جب انسان اپنے رب کی طرف جاتا ہے، دعا کرتا ہے، اس کے آگے جھکتا ہے، تو بہت سے مسائل خود بخود دم توڑ دیتے ہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ وہ لوگ جب لوگوں سے ناپ لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر دے تو تول دیتے ہیں تو انہیں کم دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ یقیناً وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بہت بڑے دن میں، جس دن تمام لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں، یقیناً نافرمانوں کا نامہ اعمال ضرور سجین میں ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ سجین کیا ہے؟ یہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ بڑی ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، اور جو جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ جب اس کو ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ اس کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا جو وہ کماتے تھے۔ تو یہاں ہوتا یہ کہ انسان گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، زیادتیوں پر زیادتی کرتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دل کیا ہو جاتے ہیں؟ سیاہ ہو جاتے ہیں۔ مجاہد کہتے ہیں اس سے مراد وہ آدمی ہے جو گناہ کرتا ہے تو گناہ اس کے دل کو گھیر لیتا ہے، پھر وہ گناہ کرتا ہے تو اور گناہ اس کو گھیر لیتا ہے، یہاں تک کہ گناہ اس کے دل کو کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے، اس پر چھا جاتا ہے، پھر اس کو کوئی خیر کی بات سمجھائی نہیں دیتی۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبونے کے برابر سوراخ ہوتا ہے، پر چھوٹی سی پرک ہوتی ہے۔ پھر جب وہ دوسری بار گناہ کرتا ہے تو سوراخ زیادہ بڑا ہو جاتا ہے۔ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو موٹی چھنی کی مانند سوراخ بڑھ جاتے ہیں، پھر وہ کسی نیکی کو یاد نہیں کر سکتا، نہ ہی کسی نیک کام میں ثابت قدم رہ سکتا ہے۔ ثابت قدمی بھی نہیں رہتی، یعنی ایک دن اچھا کام کیا، اگلے دن کیا ہوا؟ پھر بیٹھ گئے، پھر کوئی اچھا کام شروع کیا، پھر چھوڑ دیا، کوئی اچھا کام مکمل کر کے پورا ہو ہی نہیں پاتا، بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ گناہوں کی وجہ سے۔ اس پر ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ استغفار کرنے کی ضرورت ہے، اس پر توبہ کی ضرورت ہے، اس پر اللہ کے آگے رونے کی ضرورت ہے، یا اللہ ہم نیکی کے کاموں کا ارادہ کرتے ہیں، اس کو کیوں نہ پورا کر سکتے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں نیکی کے کام ہم کریں یہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے بھی اللہ کی مدد مانگنی چاہیے، کام کرنے کے دوران بھی اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے رہنا چاہیے، اور اختتام پر بھی کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے۔ نیک کام سے اللہ کی نعمت اور فضل ہی سے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے، اس لیے ہر سٹیپ پر اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہنا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرتے رہنا چاہیے۔ توبہ استغفار سے دل صاف ہوتے چلے جاتے ہیں، پھر چمکتے چلے جاتے ہیں، ان کے اندر نیکی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، پھر نیکی پر وہ جم جاتے ہیں، پھر نیکی اور ایمان کی ایسی لذت، ایسی حلاوت، ایسی مٹھاس حاصل ہوتی ہے کہ وہ کسی قیمت پر مشکل سے مشکل میں بھی نیکی کا کام چھوڑتا نہیں، کیونکہ ابتدا میں اس کو نیکی کا کام کیا لگتا ہے؟
مشکل لگتا ہے، اور اب اختتام ہے تو اس کو نیکی کا کام پھر کیا لگے گا، بہت اچھا لگے گا، کیونکہ اب جیسے رمضان میں جو دن گزرتے جا رہے ہیں، حالانکہ آخری عشرے میں ہم پہنچ گئے ہیں اور عبادت جو ہے وہ زیادہ ہیوی ہو گئی ہے، اور ہمیں روزے رکھ کے کمزوری بھی آ گئی ہے نا کمزوری، تو روزے رکھ کے لیکن دل کیا چاہتا ہے کہ یہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں، زیادہ سے زیادہ نعمت حاصل کر لیں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا پہلا روزہ مشکل، پہلی تراویح مشکل، پہلے دن 2 گھنٹے بیٹھنا مشکل، نیند آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ ساری تکلیفیں خوشگوار لگنا شروع ہو گئی، بدل گیا دل کا موسم۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے، گناہ سے نیکیاں مشکل لگتی ہیں، جبکہ توبہ کرنے سے نیکیاں آسان لگتی ہیں۔ ہرگز نہیں، یقیناً وہ اس دن اپنے رب سے ضرور حجاب میں ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا دیدار ہر نعمت سے بڑا ہے، یعنی جیسی کوئی لذت نہیں، لیکن کچھ بد نصیب اللہ تعالیٰ کو دیکھ ہی نہیں سکیں گے۔ جو دنیا میں گناہوں میں ڈوبے ہوں گے، اللہ کو ناراض کر کے گئے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اپنا آپ ان کو نہیں دکھائیں گے۔ پھر یقیناً وہ جہنم میں داخل ہونے والے ہیں، پھر کہا جائے گا یہی ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ ہرگز نہیں، یقیناً نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہوگا، اور تم کیا جانو کہ علیین کیا ہے، یعنی نیک لوگوں کا نامہ اعمال کہاں پہ ہوگا، رکھا جائے گا علیین میں، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، مقرب فرشتے اس پر حاضر رہتے ہیں، یعنی مقرب فرشتے دیکھتے ہیں کہ کس کی نیکیاں کتنی ہیں، کس کا گراف اوپر جا رہا ہے، کس کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ یقیناً نیک لوگ ضرور نعمتوں میں ہوں گے، تختوں پر بیٹھے دیکھتے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم نعمت کی تازگی کو پہچان لو گے، ان کو مہر بند خالص شراب پلائی جائے گی جس پر کستوری کی مہر ہوگی، اس میں رغبت رکھنے والوں کے لیے لازم ہے کہ مقابلہ کریں، اور اس میں تسنیم کی آمیزش بھی ہوگی، یعنی تسنیم بلند مقام پر چشمہ جسے جنت والوں کو شراب پلائی جائے گی، ایک ایسا چشمہ جس میں سے مقرب لوگ پئیں گے، وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، وہ ان پر جو لوگ ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، یعنی اس پر ہنستے تھے، آوازیں کستے تھے، اشارے کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس جاتے تو مزے لیتے ہوئے واپس آتے تھے، یعنی گھر والوں میں بھی ان کے قصے بتاتے کہ ہم نے ایمان والوں کو ایسے تنگ کیا، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یقیناً یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، یعنی انہیں ایمان والے گمراہ لوگ نظر آتے تھے، حالانکہ وہ ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج جو لوگ ایمان لائے کافروں پر ہنستے ہیں، تختوں پر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں کیا کافروں کو بدلہ مل گیا جو وہ کیا کرتے تھے، یعنی آج اگر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یا کسی نیک کام کرنے والے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کل قیامت کو اسے حساب کتاب لے لیا جائے گا۔ سورہ الانشقاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورت مکی ہے، اس میں 25 آیات اور 1 رکوع ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گا اور یہی اس کا حق ہے، اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال دیا جائے گا اور خالی ہو جائے گا، یعنی زمین اپنے سارے راز اگل دے گی، سارا مال اور دولت جو خزانے اس کے اندر چھپائے گئے ہیں، کیا ہوگا قیامت والے دن سب باہر آ جائیں گے، اور مرے ہوئے انسانوں کو بھی وہ باہر نکال دے گی، اور وہ اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور یہی اس کا حق ہے۔ اے انسان، یقیناً تو اپنے رب کی طرف محنت مشقت کرنے والا ہے، خوب محنت مشقت، پھر تو اس سے ملنے والا ہے۔ کس سے ملنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو یعنی یہ لہٰذا جس شخص کو اس کا نامہ مال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو جلدی اسے آسان حساب لیا جائے گا، اور یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ بس دیکھا اور اگنور کر دیا،
اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب میں جانچ پڑتال کی گئی کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، یا سمجھو پھر وہ بندہ ہلاک ہو گیا. یعنی اتنا بھی پوچھ لیا نا کہ یہ کام کیا کیوں ہے تو سمجھ لو وہ ہلاک. تو اس وقت آپ دیکھیں کہ انسان کیا جواب دے گا. اللہ کے سامنے تو کوئی عذر پیش کیا ہی نہیں جا سکتا، اللہ کے آگے کوئی عذر نہیں پیش کیا جا سکتا. لیکن جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا اس کا حساب آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوں گے، جو دنیا میں لوگوں کے قصور معاف کرنے والے ہوں گے، جو دنیا میں دوسروں کے ساتھ اچھا کرتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا کرے گا انشاءاللہ، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش ہو کے جائیں گے. جیسے ہم دنیا میں کوئی کامیابی حاصل کرتے تو کس کی طرف سب سے زیادہ جاتے ہیں؟ گھر والوں کی طرف. تو وہ بھی اپنا نامہ اعمال لے کے سب سے پہلے کس کو دکھائیں گے؟ گھر والوں کو دکھائیں گے، خوشی سے دکھائیں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال. مگر جس کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے دیا گیا تو ان قریب وہ بڑی ہلاکت کو پکارے گا، بھڑکتی آگ میں داخل ہوگا. بلا شبہ اپنے گھر والوں میں خوش تھا. یعنی دنیا میں اس کو بہت زیادہ نعمتیں دی گئی تھی، بہت خوش تھا دنیا میں. اس کو سمجھتا تھا کہ وہ ہرگز واپس نہیں لوٹے گا. کیوں نہیں؟ بے شک اس کا رب اسے خوب دیکھنے والا تھا. بس میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اس چیز کی قسم جو جمع کرتی ہے، اور چاند جب وہ پورا ہو جاتا ہے تم ایک حالت کے بعد لازماً دوسری حالت میں پہنچ جاؤ گے. یعنی انسان کا سفر بچپن سے جوانی تک جاتا ہے، پھر جوانی سے کہاں جاتا ہے؟ بڑھاپے میں جاتا ہے. بڑھاپے سے پھر کہاں جاتا ہے؟ موت کی طرف جاتا ہے. موت سے پھر کہاں پہ جاتا ہے؟ قبر. اور قبر سے پھر آگے حشر میں. تو بالآخر اپنے رب کے سامنے اس کو ٹھہرنا ہے. اس میں انسان کا کچھ بھی کنٹرول نہیں ہے. کیا ہمارے پیدا ہونے میں ہمارا کنٹرول تھا؟ ہماری جوانی میں، بڑھاپے میں ہمارا کنٹرول ہے؟ جیسے آپ دن کو کنٹرول نہیں کر سکتے، رات کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہفتوں کو، مہینوں کو، سالوں کو نہیں، اسی طرح ہم ان چیزوں کو کنٹرول میں نہیں لا سکتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی اور ہے جو یہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے، جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو دن رات بدلتے چلے آ رہے ہیں، موسم بدلتے چلے آ رہے ہیں، زندگی میں تبدیلیاں ہوتی جا رہی ہیں. یہ سب کچھ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم یہاں کے نہیں ہیں. اگر ہوتے تو یہ تبدیلیاں نہ ہوتی. ہم کہیں اور کی پیدا کیے گئے ہیں، کسی اور جگہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور یہاں رہ کر ہمیں وہاں کے لیے تیاری کرنی ہے. تو انہیں کیا ہو گیا کہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے. بل الذین کفروا یکذبون، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلاتے ہیں. واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں. چنانچہ آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. مگر جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی رہنے کی جگہ کہاں پہ ہے؟ جنت. اور جنت کی جزا، جنت کا بدلہ ایسا ہے کہ جس میں کچھ بھی کمی نہیں کی جائے، اور کبھی ختم نہیں ہوگا. ہمیشہ کا گھر. سوچئے کبھی ہمیں ہمیشہ وہاں رہنا ہو تو چونکہ منزل بہت طویل ہے، اور اس لیے عمل بھی بہت کرنے چاہیے، اور صرف چھوٹی موٹی نیکی کر کے ہم راضی نہ ہو جائیں، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ اپنا لائف سٹائل ایسا چینج کریں جس سے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے. سورہ بروج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. قسم میں برجوں والے آسمان کی، قسم میں اس دن کی جس کا وعدہ دیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے اور حاضر کیے ہوئے کی، مارے گئے خندقوں والے. آگ تھی بہت ایندھن والی جب وہ اس پر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ اس پر جو مومنوں کے ساتھ وہ کر رہے تھے گواہ تھے، اور اس کے سوا انہوں نے ان سے کوئی انتقام نہیں لیا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے جو سب پر غالب، ہر تعریف کے لائق ہے. یعنی یہاں ایک قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے
کہ جس کو ایمان لانے پر اتنی تکلیفیں دی گئیں کہ بادشاہ وقت نے ان کے لیے آگ کی بڑی بڑی خندقیں کھود دی، اور جو ایمان لاتا، لا الہ الا اللہ کہتا، اس کو اس میں دھکیل دیا جاتا، اور عورتوں کو، مردوں کو، بچوں کو، حتیٰ کہ عورت جس کا دودھ پیتا بچہ تھا، جب وہ اس کو خندق میں پہنچی، جھجکی، تھوڑی سی ٹھٹی، تو دودھ پیتا ہوا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں ماں اللہ کے حکم سے کود جا، یعنی ڈرو نہیں، کیونکہ مومن کے لیے مرنے کے بعد کیا ہے؟ راحتیں ہی راحتیں ہیں، روح اور ریحان ہے۔ بظاہر جس چیز کو آگ ہے، وہ چیز اصل میں اس کے لیے بردن سلام ہے، اور جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کس میں ڈالا گیا تھا؟ آگ میں، تو ان کے لیے کیا بن گئی تھی؟ وہ سلامتی والی بن گئی تھی۔ ان لوگوں کو بھی ایک اللہ نے ایمان لانے کی وجہ سے اتنی سخت سزا دی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا رکھ دی؟ راحتیں ہی راحتیں رکھ دی۔ اور بادشاہ، ان کے کرندے جو ظلم کر رہے تھے، وہ دیکھ کر انجوائے کر رہے تھے، اور کس طرح ہم ان ایمان والوں کی شامت لا رہے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کے لیے کامیابیاں لکھ دیں، اور یہ بات قابل غور ہے کہ انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی نعمتیں ہیں ہم کو، ہم برملا ہر نعمت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ ایمان لاتے ہیں، آزادی کے ساتھ ایمان لا سکتے ہیں، آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے الحمدللہ۔ تو وہ دیکھیں وہ کس طرح مشکلوں سے ایمان لائے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، ہمیں آخری وقت میں کلمہ نصیب کرے، اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے کر جائے۔ لیکن نافرین ہیں لوگوں پر، جن پر مصیبتیں بھی آئی، لیکن انہوں نے اس کو گوارا کر لیا۔ مکی صورت ہے، مکہ میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ساتھ بہت سے ایسے حالات رہے ہیں۔ بلال رضی اللہ عنہ کو جو تکلیفیں آئی تھیں، حضرت عمار رضی اللہ عنہ، یاسر رضی اللہ عنہ، کس طرح ان کو بعض کو کوئلوں پہ لٹایا گیا، اور ان پر آگ کی چٹائی بچھا دی گئی، دھوئیں والی چٹائی بچھا دی گئی، گرم ریت پر لٹایا جاتا، سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا۔ تو یہ ساری تکلیفیں کن کو آئی تھی؟ ایمان والوں کو۔ تو ان کو تسلی کے لیے یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ آپ پہلے نہیں ہیں اس معاملے میں، آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگ گزرے ہیں جن پر لا الہ الا اللہ کی وجہ سے بہت سی مشکلات آئی ہیں، اور اگر ہم پر اتنی مشکلات آتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے تو پھسل جانا تھا، نعوذ باللہ۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اس کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو آزمائش میں ڈالا، بعد میں اس سے توبہ بھی نہ کی، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اس کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ یعنی مشکل حالات مومن کے لیے باعث خیر ہوتے ہیں۔ کسی مومن کو جب کوئی تکلیف یا ایذا یا کوئی بیماری یا کوئی رنج پہنچتا ہے، یہاں تک کہ اسے کوئی فکر بھی لگی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک ہی خیال بار بار آتا ہے، وہ کیوں ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا۔ ان سب چیزوں کے بدلے ان کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان والوں کو اذیتیں دیتے ہیں، قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں، اور ہر کنویں میں سمندر کی ساحل کی طرح ساحل ہے، جن میں کیڑے مکوڑے، سانپ ہیں، جو اونٹوں کی طرح، اس میں سیاہ خچروں کی طرح بچھو ہیں، اتنے بڑے بڑے بچھو۔ جہنم والے جب آگ میں تخفیف کا سوال کریں گے، ہماری آگ کم کر دی جائے، تو کہا جائے گا ساحل کی طرف جاؤ۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو کیڑے مکوڑے ان کے ہونٹوں، ان کے پہلو کو پکڑ لیں گے، اور ان میں سے جن جگہوں پر اللہ چاہے گا سب سے کھال اتار لیں گے۔ پھر وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف کود پڑیں گے، جہاں تک کہ ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی۔ ان میں سے جب کوئی اپنے جسموں کو کھجائے گا تو ہڈی ننگی ہو جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں، کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ تو جو دنیا میں مومنوں کو تکلیف پہنچائے گا، آخرت میں اس کا انجام یہ ہوگا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، بہت بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ یقیناً بہت بڑی سخت ہے۔ انہ ہوا یبدئ و یعید، بلا شبہ وہی پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ یعنی جس نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی بے شک بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا ہے۔
ذوالعرش المجید، عرش کا مالک بڑی شان والا ہے، یعنی توبہ کرنے والوں سے خاص طور پر محبت کرتا ہے۔ یہ دن ہے رمضان کے، تو ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنی چاہیے، خاص طور پہ کب؟ اب یہ جو ہے نا آ رہی ہیں راتیں، کون سی؟ طاق راتیں، تو طاق راتوں میں کون سی دعا پڑھنی ہے؟ ہاں جی، یہ دعا جو ہے وہ آپ لوگوں نے کثرت سے پڑھنی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اجتماعی ہو تو انا، اور اگر انڈیویجول ہو تو پھر انی۔ جو چاہتا ہے اس کو کر گزرنے والا ہے، تو جو کبھی نامایوس ہو، دعائیں مانگتے ہی چلے جائیں، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر آئی ہے، فرعون اور سمود کی؟ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہی جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کے پیچھے سے انہیں گھیرنے والا ہے۔ بلکہ قرآن بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ہے۔ سورہ طارق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ طارق مکی ہے، اس میں 17 آیات اور 1 رکوع ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، آسمان کی قسم، رات کو آنے والی کی، اور تم کیا جانو کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا ہے، مگر ہر جان کے اوپر ایک محافظ ہے۔ یعنی یہ اللہ کی تخلیق کی نشانیاں گواہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایسے ہی بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ دن کو سورج چمکتا ہے، رات کو کیا چمکتا ہے؟ چاند اور ستارے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سی چیزوں کی تدبیر کر رکھی ہے، اور بتانا یہاں بھی یہ مقصود ہے کہ ہر جان ایک نہ ایک نگران موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر خود اللہ تعالیٰ سب کی نگرانی کر رہا ہے۔ چنانچہ انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، یعنی انسان یہ دیکھنا چاہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، تو وہ اس کا غرور، اس کا تکبر کیا ہوگا؟ خاک مل جائے گا۔ وہ اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا، وہ پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، بلا شبہ وہ اس کے لوٹانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔ جس دن تمام پوشیدہ باتوں کی جانچ پڑتال کی جائے گی، یعنی اعمال کے پیچھے نیتیں کیا تھی یہ دیکھی جائیں گی، دل کے حال کیا تھے، یعنی اعمال کی صرف ظاہری شکل و صورت اس اعتبار سے نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ پیچھے ارادے کیا تھے، نیت کیا تھا، یہ دیکھا جائے گا، اس کے مطابق بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کا فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ پہلا فیصلہ اسے لایا جائے گا، اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں تیرے راستے میں نے جہاد کیا۔ کتنا اچھا عمل ہے نا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا۔ اب دیکھیں شہادت کا اتنا رتبہ، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے جھوٹ کہا، بلکہ تو اس لیے لڑتا رہا کہ تجھے بہادر کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم کر دیا گیا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دو، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دیکھیں انسان عمل کرے اور ریاکاری سے وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ اسی طرح دوسرا وہ شخص جس نے علم حاصل کیا، لوگوں کو سکھایا، قرآن پڑھا، اسے لایا جائے گا، اسے اللہ کی نعمتیں گنوائی جائیں گی، وہ انہیں پہچان لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے علم حاصل کیا، پھر دوسروں کو سکھایا، تیری رضا کے لیے قرآن پڑھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ تجھے عالم کہا جائے، تمہارے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ جائے، اور قرآن اس لیے پڑھا کہ تجھے قاری کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اور تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، وسعت سے مراد کہ مال و دولت تھا اس کے پاس، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اس کی نعمتیں گنوائے گا، وہ انہیں پہچان جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے ان نعمتوں کے ہوتے ہوئے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں خرچ کیا، جیسے تجھے پسند تھا، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے جھوٹ کہا، بلکہ تو نے اس لیے ایسا کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر حکم دیا جائے گا اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ 3 اعمال بڑے ہی اچھے اعمال ہیں۔
اور اللہ کی راہ میں جان دینا، قرآن کا پڑھنا پڑھانا، علم سیکھنا سکھانا، مال خرچ کرنا، یہ بڑے اعلیٰ درجے کے افضل درجے کے کام ہیں، لیکن ان کے ساتھ بہت بڑا رزق بھی ہے۔ کس چیز کا رزق ہے؟ ریاکاری کا۔ اللہ تعالیٰ سے زبانی باتوں کو نہیں مانے گا، ان کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ وہ دلوں کا حال جانتا ہے۔ وہ دیکھے گا یہ زبان کی بات ہے یا دل کی بات ہے، اندر کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں، شکل، تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل دیکھتا ہے، تمہارے عمل دیکھتا ہے۔ تو ہمیں ہر دم اپنی نیت کو چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا کام کرتے ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہوتے ہیں؟ لوگوں کی تعریف ہو جائے، لوگوں سے بدلہ چاہتے ہیں کہ یا اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ دو کام ہوتے ہیں۔ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، یا تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ لوگ ہماری تعریف کریں، یا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی رضا کی خاطر کر رہے ہیں۔ تو پھر اگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو ہمیں بھی برا نہیں لگتا، کیونکہ ہم نے کس کے لیے کیا وہ کام؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس کے پاس نہ کوئی قوت ہوگی، نہ ہی کوئی مددگار۔ بار بار بارش لانے والے آسمان کی قسم اور پھٹنے والی زمین کی، یقیناً یہ بلا شبہ ایک فیصلہ کن کلام ہے، یہ ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یقیناً وہ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، ایک خفیہ تدبیر، اور میں بھی خفیہ تدبیر کر رہا ہوں، ایک خفیہ تدبیر۔ تو آپ کافروں کو مہلت دیں ان کو تھوڑی سی۔ سورہ اعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعے میں سبح اسم ربک الاعلیٰ اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور اگر عید اور جمعہ ایک دن اکٹھے ہوتے تو پھر یہی دونوں صورتیں نماز میں بھی پڑھتے تھے۔ سورہ اعلیٰ مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسویٰ۔ آپ اپنے رب کے نام کی تسبیح کریں جو سب سے بلند ہے، وہ ذات جس نے پیدا کیا پھر درست بنایا، اور وہ ذات جس نے تقدیر بنائی تو راہ دکھائی، وہ ذات جس نے زمین سے چارہ نکالا تو اس کو سیاہ کوڑا بنا دیا۔ جلدی ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور اس کو بھی جو پوشیدہ ہے، اور ہم آپ کو آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے۔ سو آپ نصیحت کرو، اگر نصیحت فائدہ دیتی ہے وہ شخص جلدی نصیحت قبول کرے گا جو ڈرتا ہے، اور بدبخت اسے علیحدہ رہے گا۔ وہ جو بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا پھر اس میں نہ وہ مرے گا نہ وہ جیے گا، یقیناً کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا اور اس نے اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر اس نے نماز پڑھی۔ یعنی تزکیہ اندر کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے، ذکر زبان کی ہوتی ہے، اور نماز میں کیا ہوتا ہے؟ پورے اعضاء گھیر لیتی ہے۔ تو اللہ کے ذکر، نماز سے پہلے پاکیزگی کا ذکر کیا گیا کہ نیت اچھی ہو، طہارت ہو، وضو ہو، اگر نفس پاک ہوگا تو ہدایت کی روشنی بھی چمک اٹھے گی، اور پھر انسان اور زیادہ دل لگا کر نماز پڑھے گا اور اللہ کو یاد کرے گا۔ لیکن اگر دل میں اللہ کے اوپر ایمان پختہ نہیں، دل میں اللہ کی محبت نہیں، تو یہ سارے اعمال بس ایک روٹین کے اعمال ہی ہوں گے، یہ صرف ایک مشینی عمل بن جائے گا۔ بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، یعنی یہ 3 کام کرنے کی بجائے تم کیا کرتے ہو؟ دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہو، دنیا داری میں لگے رہتے ہو، حالانکہ آخرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی یہ 3 باتیں یاد رکھنے والی ہیں جو پہلی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہیں، لوگوں کو سکھائی گئی۔ کون سی 3 بات؟ ایک تزکیہ، دوسرا ذکر، اور تیسرا صلاۃ۔ ان کو باندھ لے، اپنے نفس کو نفرت سے، حسد سے، بغض سے، شرک سے، نفاق سے پاک کرنے کے لیے مسلسل اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنی زبان کو کسی وقت اللہ کے ذکر سے خالی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نمازوں کی کیا کرنی چاہیے؟ پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے پھر کامیابی تمہاری ہے، کیونکہ جو شخص ان 3 کاموں کی پابندی کرے گا اس کے باقی اعمال بھی کیا ہوں گے؟ سوار دیے جائیں گے۔ سورہ غاشیہ۔ سورہ غاشیہ مکی ہے، اس میں 26 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ۔ کیا تمہارے پاس ڈھانپ دینے والی قیامت کی خبر آئی؟ یعنی قیامت آنے کی خبر پہنچ گئی؟ کئی چہرے اس دن ذلیل ہوں گے۔ یعنی یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ کون سے لوگ ہوں گے جن کے چہرے ذلیل ہوں گے؟ یہ ریاکار ہوں گے، جو دکھاوے کے کام کرنے والے، دنیا چاہنے والے، آخرت کو بھول جانے والے،
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرے گا جو خالص کس کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے کرنے سے خالص اسی کا چہرہ مقصود ہے۔ محنت کرنے والے، تھک جانے والے، وہ دیکھتی آگ میں داخل ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، سوکھی خاردار جھاڑی کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا۔ یعنی ہمیں سوکھی گھاس کھانے کو مل جائے تو کیا ہوگا، ہمیں سالن کے بغیر روٹی کھانی بھی مشکل ہے، ہمیں سالن کے بغیر روٹی مل جائے تو ہمارے آنسو نہیں تھمتے، تو اس وقت دیکھیں کہ ان کو سوکھی گھاس دی جائے گی جو اندر بھی نہیں جائے گی، جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک میں کافی ہوگا۔ وجوہ ہوئی یومئذ ناعمہ، کئی چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، لسعیہ راضیہ، اپنی کوشش پر خوش ہوں گے، فی جنت عالیہ، عالی مقام جنت میں ہوں گے، اس میں وہ کوئی لغویات نہ سنیں گے، اس میں بہنے والا چشمہ ہوگا، اس میں اونچے اونچے تخت ہوں گے اور رکھے ہوئے ساغر ہوں گے، اور گاؤں تکیے کی تاروں میں لگے ہوں گے، مخملی قالین بچھے ہوئے ہوں گے، تو کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے؟ یعنی اونٹ کی تخلیق کی طرف غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی مخلوق پیدا کی، آسمان کی طرف کہ کیسے وہ بلند کیا گیا، پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے، زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ تو یہ ہے بہت سی خرابیوں کی جڑ جس کی وجہ سے تم بدعمالیاں کرتے ہو۔ بس آپ نصیحت کریں، یقیناً آپ نصیحت کرنے والے ہی ہیں، آپ ان پر ہرگز کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، مگر جس نے منہ موڑا، کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب دے گا، یقیناً انہیں ہماری جانب بھی لوٹ کر آنا ہے۔ سورہ فجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیالی العشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتوں سے کون مراد ہے؟ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن، یہ دنیا کے افضل ترین دنوں میں سے ہیں، یعنی 10 دن جو ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ کو آتے ہیں، جس میں حج بھی ہوتا ہے، قربانی بھی ہوتی ہے اور بڑی عید ہوتی ہے۔ کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے عظمت والا نہیں ہے، نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے۔ بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے کیا کرو؟ اللہ کا ذکر، لا الہ الا اللہ، سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ بھی ساری تسبیحات کب کریں گے؟ ان 10 دنوں میں۔ اور جفت و تا کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یقیناً اس میں عقل مند کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیسا کیا، کیسا سلوک کیا؟ عاد ارم جو ستونوں والے تھے، وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی، وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کے ساتھ جو میخوں والا تھا، وہ لوگ جو شہروں میں سرکش ہو گئے، پس انہوں نے ان میں سے بہت زیادہ فساد پھیلایا، تو تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا، بلا شبہ تمہارا رب یقیناً گھات میں ہے۔ مگر انسان کو جب ان کا رب آزماتا ہے، پھر اسے عزت بخشتا ہے اور نعمت دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی ہے، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ یعنی تمہارے مال میں تھوڑی سی کمی ہو جائے تو تم سمجھتے تمہارے ساتھ زیادتی ہوگی، تم دن رات زیادتیاں کرتے ہو مظلوموں کے ساتھ اور غلطیاں کرتے ہو، اور مسکین کو کھانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو، تم میراث کا سارا مال کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھانا، اور مال سے تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت کرنا۔ یعنی یہ تو بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے جس کی وجہ سے تم بدعمالیوں کا شکار ہوگے۔ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا، فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے، یعنی قیامت کے دن، اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ کب حسرت کرے گا وہ؟ قیامت والے دن۔ چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کے عذاب جیسا کوئی عذاب نہ دیکھے گا، اور نہ ہی اس کے باندھے جیسا کوئی باندھے گا۔ یعنی جو لوگ دنیا میں اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، پورے شرح صدر کے ساتھ، اسے کہا جائے گا موت کے وقت اس طرح فرمایا جائے گا اپنے رب کی طرف لوٹ جا، تو اس سے راضی تو وہ تجھ سے راضی۔ سبحان اللہ، دیکھیں مومن موت کے وقت اپنے رب پہ راضی ہوگا۔
ہرگز نہیں، جب کوٹ کوٹ کر زمین کو ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، تمہارا رب آئے گا، فرشتے صف در صف آ جائیں گے، اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا. اب اس کے لیے نصیحت کہاں؟ وہ کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. چنانچہ اس دن اللہ تعالیٰ کی عذاب جیسے کوئی عذاب نہ دے گا، اور نہ ہی اس کے باندھے جیسے کوئی باندھے. اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، راضی ہونے والی پسند کی ہوئی. چنانچہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں شامل ہو جاؤ. یعنی روح نیک جب فوت ہو کر اوپر جاتی ہے تو اس کو کہاں رکھا جاتا ہے؟ علیین میں جگہ دی جاتی ہے، جہاں ساری نیک روحیں جمع ہوتی ہیں، اور وہاں ان سے جا کر ملاقات کرتا ہے. پہلے جو فوت شدہ رشتہ دار ہوتے ہیں، جو نیک ہوتے ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرتے ہیں. کہتے ہیں آنے والے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ تھکا ہوا ہے، اس کو ٹھہر جاؤ. پھر بعد میں پوچھتے ہیں، پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کہاں گیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ تو فوت ہو چکا، یہاں نہیں آیا. تو پتہ چلتا ہے کہ وہ سجین میں چلا گیا. سجین کون سی جگہ ہے؟ جو برے لوگوں کی جگہ ہے. تو یہ اداس ہوتے ہیں کہ وہ الگ ہو گیا ہم سے، کیونکہ مرنے کے بعد صرف وہ لوگ آپس میں ملیں گے جو توحید پر ہوں گے، نیک اعمال کرتے ہوں گے، اللہ کی خاطر ہی آپس میں محبت کرتے ہوں گے. سورہ بلد. سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیات اور ایک رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. کون سے شہر کی؟ مکہ شہر کی. اور آپ اس شہر میں مقیم ہے. کس شہر میں مقیم تھے؟ مکہ میں. قسم ہے باپ کی، اس کی اولاد کی. یعنی کون ہے ہمارے باپ؟ آدم علیہ السلام کی. بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا. یعنی اس انسان کو سختیوں کے ساتھ بہرحال جھیلنی پڑتی ہے. یعنی مشقت اس کو جھیلنی پڑتی ہے، اس دنیا میں مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، مشکلات آتی ہیں. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کبھی کوئی قادر نہیں ہوگا؟ وہ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال برباد کر دیا. کون کہتا ہے؟ یعنی مال ضائع کر کے انسان فخر فیل کرتا ہے، حالانکہ مال کو ضائع کرنا اللہ کو کیا ہے؟ ناپسند ہے. بلا ضرورت فضول خرچی کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. ایسی جگہوں پہ خرچ کرنا جہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے، جہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف دکھاوا، صرف بناوٹ، سجاوٹ ہی مقصود ہو، وہاں خرچ کرنا کیا ہے؟ ناپسندیدہ ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ایک غزوے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکایا ہوا تھا. جب واپس آئے تو آپ نے اس کو دیکھا تو آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے اثرات تھے. میں نے اسے کھینچ کر پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر ایک چیز پر ثواب ہے جس میں وہ خرچ کرتا ہے، مگر بے جا تعمیر پر خرچ کا ثواب نہیں ملتا. یعنی ایسی چیزیں بنا دینا کہ جن کے کوئی یوٹیلائزیشن ہی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے باعث وبال ہوگی جس کے بغیر چارہ ہی نہ ہوگا. یعنی ضرورت کی تعمیر جس میں سہولت کے ساتھ انسان رہ سکے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایکسٹرا ڈیکوریشن جب اس پہ لاکھوں خرچ کر دینا، اور دوسری طرف لاکھوں انسانوں کے بھوکے مرنا یہ کوئی انصاف کی بات نہیں ہوتی. میرے مال میں سوالی کا حق بھی، محروم کا حق بھی ہے، جو نہ مانگے پھر بھی اس کو حق دینا ہے، نہ کہ یہ ہم صرف اپنے اوپر، اپنے کپڑوں کے اوپر ہی خرچ کرتے رہیں، اپنے ستر اور اپنے جوتے، اپنے ہر چیز اور اپنی وارڈروب کو بھر دیں کپڑوں سے. تو یہ کیا بات ہے؟ یہ ایسا کرنے والا کون ہے؟ شیطان کا بھائی ہے. کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو کسی نے ایک نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے ان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور ایک زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اس کو 2 راستے بتا دیے، سو وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا؟ اور تم کیا جانو کہ یہ دشوار گزار گھاٹی کیا ہے؟ کسی گردن کا چھڑانا یا بھوک والے دن کا کھانا کھلانا. یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے ہوں تو کھانا کھلانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینا. کسی رشتہ دار یتیم کو، یعنی قرابت دار رشتہ دار، ان کو کھانا کھلانا، رشتہ داروں کو کھانا کھلانا جو ہے سب سے افضل ہے. اور اس میں 2 ثواب ملتے ہیں. کون کون سا ثواب ملتا ہے؟ ایک صلہ رحمی کا اور ایک کھانا کھلانے کا.
اور خاک نشین محتاج کو. پھر یہ کہ وہ لوگوں میں ہو جو ایمان لائے، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی اور ایک دوسرے کو رحم کرنے کی نصیحت کی. یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں. جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا وہی بائیں بازو والے ہیں. ان پر بند کی ہوئی آگ ہوگی. سورہ شمس. سورہ شمس مکی ہے، اس میں 15 آیات اور 1 رکوع ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها. قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اس دن جب کہ وہ سورج کو ظاہر کر دے گا، اور رات کی جب اسے ڈھانپ لے گی، اور آسمان کی اور ذات کی جس نے اسے بنایا. والارض وما طحاها. اور زمین کی اس کی ذات کی جس نے اسے بچھایا، اور نفس کی اس کی ذات کی جس نے اسے درست کیا. پھر اس کی بدی اس کا تقوی اس کے دل میں ڈال دیا. یعنی انسان کے دل میں اچھائی و برائی انسان کے اپنے دل میں ڈال دی گئی ہے. یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا وہ جس نے اسے مٹی میں دبا دیا. کس کو مٹی میں دبایا؟ یعنی پہلے لوگ بیٹیوں کو زمین میں درگور کر دیتے تھے. وہ بات ہے. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا. جب اس کا بدبخت ترین آدمی اٹھا تو اللہ کے رسول صالح نے اسے کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری کا خیال کرو. بس اسے انہوں نے جھٹلا دیا، بس انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی. تو ان کے رب نے انہیں گناہ کے سبب ہلاک کر دیا. پھر اس بستی کو برباد کر دیا، اس کو بستی کو برابر کر دیا، اور وہ اس تباہی کے انجام سے نہیں ڈرتا. سورہ لیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی. قسم ہے اس رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اس ذات کی جس نے نر و مادہ پیدا کیا، یعنی عورت اور مرد کو تخلیق کیا. یقیناً تمہاری کوششیں بلا شبہ الگ الگ ہیں. چنانچہ جس نے دیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا، بھلائی کو سچ مانا، تو ہم جلدی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی ایک نیکی کے بعد دوسری نیکی جو ملتی ہے، متقی انسان کے کاموں میں آسانی ہوتی ہے. جب انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بدلے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کی آفات اسے دور کر دیتا ہے، بیماریاں اس کی دور کر دیتا ہے. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. اگر آپ کسی بھی روحانی جسمانی بیماری کا شکار ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے روزانہ. اور آپ بہت وسعت اپنے دل کے اندر بھی دیکھیں گے کہ بہت سی مشکلات سے بھی جان چھوٹ جائے گی. یعنی بعض بیماریاں جو ہوتی ہیں صرف کیمیکلز کھانے سے نہیں ٹھیک ہوتی یا پھر علاج کرانے سے نہیں ٹھیک ہوتی، ان کے لیے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے کچھ اور چاہتا ہے. یعنی اصل میں بندے کا اللہ کے ہاں ایک مقام ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچتا، اپنے عمل تک نہیں پہنچتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل میں ڈال دیتا ہے، اور اس پر وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو وہ بہت اونچا چلا جاتا ہے. یعنی جیسے جیسے انسان اللہ سے دور ہوتا ہے اس کے کاموں میں مشکلات بڑھتی جاتی ہیں. جو صدقہ خیرات کرتا ہے تو مشکلات میں آسانی ہوتی چلی جاتی ہے. اور لیکن جس نے بخل کیا، بے پرواہ ہوا، بھلائی کو جھٹلایا، تو ہم جلدی اس کو مشکل حالات کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ جہنم میں گرے گا. بلا شبہ ہدایت دینا یقیناً ہمارے ذمہ ہے، اور یقیناً آخرت و دنیا ہمارے اختیار میں ہے. بس میں نے تمہیں شعلہ مارتی آگ سے ڈرا دیا جس میں اس بڑے بدبخت کے سوا کوئی داخل نہیں ہوا ہوگا جس نے جھٹلایا اور منہ موڑا. یعنی جس نے سن کر انسنی کر دی. اور ان قریب بڑا پرہیزگار اسے دور ہی رکھا جائے گا، اور جو اپنا مال دیتا ہے کہ وہ پاک ہو جائے. یعنی ایک ہی سورہ میں 2 دفعہ دینے کی بات آ رہی ہے. یعنی یہ خیر و بھلائی کے راستے کھولنے کی چیز ہے. دنیا میں بھی آسانیاں اور آخرت میں بھی آسانیاں. جیسے رمضان میں تو آپ مختلف جگہوں پر خرچ کرتے ہیں، غریبوں کو، رشتہ داروں کو، مسکینوں کو دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اور آسانیاں فرما دیتا ہے. انسان جو دینے والا ہوتا ہے وہ آگے پیچھے دائیں بائیں صبح شام دن رات دیتا ہی چلا جاتا ہے. اور خاص طور پر جن کو اللہ نے دے رکھا ہے وہ دیتے ہی چلے جاتے ہیں. اسی میں ان کے لیے بھلائی ہے. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جو بھی عمل کرو گے اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوگا، اور تمہارا مقام و مرتبہ
اس وجہ سے بہت بلند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ ضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک آیت رہ گئی ہے، وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے مگر صرف اپنے رب کی رضا کی تلاش میں جو سب سے بلند ہے، اور یقیناً بہت جلد وہ خوش ہو جائے گا۔ سورہ ضحیٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، قسم ہے دھوپ نکلنے کے وقت ہی، رات کی جب وہ چھا جائے، یعنی یہاں ساری رونقیں ختم ہو جاتی ہے کس وقت؟ رات کے وقت۔ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا، نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً آپ کے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے۔ یعنی دیکھیں کہ آج مشکلات ہیں تو کل کیا ہوگا؟ آسانیاں ہو جائیں گی۔ بہت بڑی امید دلائی گئی ہے اس کے بعد اس صورت کے اندر کہ سورہ ضحیٰ جس شخص کا دل تنگ ہو، جس کے اوپر مشکل حالات ہو، جس کو پریشانیاں لاحق ہوں، جس کا دل گھٹن میں ہو، اس کو بکثرت بلند آواز سے اس کو پڑھنا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کے دل کے اندر جو تنگی ہے، جو مشکل ہے، اس کے اندر روشنی پیدا ہو جائے گی، اور جلدی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو اسے ٹھکانہ نہ دیا؟ کس کو یتیم پایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس نے آپ کو بے خبر پایا تو ہدایت دی، آپ کو مال سے محروم پایا تو مالدار کر دیا۔ چنانچہ تم یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو مت جھڑکو، اور رہی رب کی نعمت تو آپ بیان کیا کرو۔ سورہ علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ یعنی سینے کے کھلنا، دل کا کھل جانا، ہدایت کے لیے کھل جانا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور ہم نے آپ پر سے آپ کا بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ دی، یعنی آپ کے گناہوں کی بخشش کر دی۔ یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ گناہ بخش دیے جائیں، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، یعنی اچھا تذکرہ لوگوں میں شمار کر دیا۔ بس یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی ہر مشکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا رکھی ہے؟ آسانی رکھی ہے۔ یہ پانچواں اصول کہ بے شک تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ نے کوئی مشکل ایسا نہیں پیدا کی کہ جس کے ساتھ آسانی نہ رکھی گئی ہو۔ یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کریں اور اپنے رب کی طرف رغبت کریں، یعنی کسی اور کی طرف نہیں۔ جب فارغ ہوں تو کس کی طرف رغبت کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ بڑا فضل ہوتا ہے کہ انسان رب کے ساتھ اپنا تعلق سیٹ کر لے، اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل کی تنگی، تکلیف، دل کی گھبراہٹ، وحشت، ہر پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ سورہ 3 مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قسم ہے انجیر کی، زیتون کی اور طور سینا کی، اور اس پرامن شہر کی قسم، بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، یعنی سیدھا قد دیا، سیدھا کھڑا کیا، جانوروں کی طرح ہاتھوں پہ چلنا نہیں سکھایا، بلکہ خوبصورت شکل صورت دی، بہترین قد و قامت دیا۔ پھر ہم نے اس کو لوٹا کر نیچوں سے سب سے نیچا کر دیا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، تو ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یعنی ابن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اتنی بڑھاپے کی حالت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، اور وہ کہتے ہیں اس کا مطلب الذین قرؤوا قرآن، یعنی قرأوا القرآن، یعنی جنہوں نے قرآن پڑھا، یعنی پڑھتے ہی رہے۔ حقیقت یہ کہ قرآن پڑھ کر انسان ذہن اس کا تر و تازہ رہتا ہے۔ پھر اگر فرض کریں کہ پڑھتے پڑھتے انسان بڑھاپے کی حالت کو بھی چلا جاتا ہے تو اس کا ذہن خراب نہیں ہوتا کبھی بھی۔ بس اس کے بعد جزا کے بارے میں جھٹلانے پر تجھے کون سی چیز آمادہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب حاکموں پر بڑا حاکم نہیں ہے؟ سورہ الگ مکی ہے، اس میں 19 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق،
آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا آپ کو، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ تو یہ جو صورت ہے یہ کون سی صورت ہے؟ جو سب سے پہلے نازل ہوئی تھی، یہ سب سے پہلے سورت نازل ہوئی تھی۔ آپ پڑھیں، آپ کا رب سب سے زیادہ کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم سے علم سکھایا، یعنی انسان کو کس کے ساتھ سکھایا؟ قلم کے ساتھ علم سکھایا، علم کی بنیاد پر ہی اس کو درجہ اوپر دیا گیا۔ اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، یعنی اس قرآن کے ذریعے بہت سی ایسی چیزیں انسان کو سیکھنے میں ملی ہیں جو انسان نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، بلا شبہ یقیناً انسان سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ مستغنا ہو گیا، یقیناً تیرے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ یعنی اشارہ کس کی طرف ہے؟ ابو جہل کی طرف۔ وہ کیا کرتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ کیا آپ نے دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہو، تقویٰ کا حکم دیتا ہو؟ کیا تم نے دیکھا اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، کیا اس نے نہیں جانا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بالوں سے لازماً کھینچیں گے۔ جو جھوٹی خطا کار پیشانی ہے، پس وہ اپنی مجلس کو بلا لے، جلدی ہم دوزخ کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ ان کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو، بہت قریب ہو جاؤ۔ یہ دیکھیں کیسے سجدوں سے روکا جاتا تھا۔ سورہ قدر، سورہ قدر مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی شب قدر آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اور یہ آج ایک رات گزر گئی ہے، انشاءاللہ کتنی راتیں رہ گئی ہیں؟ 4 اور رہ گئی ہیں۔ انشاءاللہ ان راتوں میں کیا کرنا ہے؟ لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، عبادت کر کے۔ اور کون سی دعا پڑھنی ہے؟ انشاءاللہ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے بارے میں اترتے ہیں۔ وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی دیکھیں اس رات میں عبادت انسان پرسکون طریقے سے کرتا ہے، اور رات کیسی ہے کہ سلامتی ہی سلامتی ہے۔ انسان اذکار کرتا رہتا ہے، تسبیحات کرتا رہتا ہے، نمازیں پڑھتا رہتا ہے، نوافل پڑھتا رہتا ہے، اور سکون ہی سکون ہے اس رات میں۔ سورہ بینہ، یہ اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ باز آنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی۔ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کی جناب سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں مضبوط احکام کی تحریریں ہوں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی جدا جدا نہیں ہوئے مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح دلیل آ گئی، اور انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس حال میں کہ وہ دین کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے، یکسو ہونے والے، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی مضبوط دین ہے۔ تو عبادت میں نیت جو ہے وہ واجب ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے ہماری عبادت میں؟ اللہ کی رضا، یعنی اخلاص ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی کام کریں تو اپنے آپ کو ریمائنڈر دینا چاہیے۔ کیا ریمائنڈر دیں گے ہم؟ کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر کرنے جا رہے ہیں۔ یقیناً جنہوں نے اہل کتاب اور مشرکین میں سے کفر کیا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہی تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، وہی لوگ تمام مخلوقات میں سے بہترین لوگ ہیں۔ یعنی کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ انسان نیکی کے اعمال کرتا رہے۔ ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہ اسی شخص کے لیے جو اپنے رب سے ڈر گیا، یعنی اللہ کی رضا کس کو ملتی ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے عمل کرتا ہے۔ سورہ زلزال،
یہ مدنی صورت ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب زمین پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اس کا سخت ہلا دیا جانا، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ کب نکالے گی؟ قیامت کے دن۔ زمین جو ہم نے یعنی اس میں ایک انسان بھی، اگر تمام خزانے تو نکلیں گے لیکن ایک انسان بھی اس میں نہیں رہے گا، جتنے انسان دفن ہوں گے سب ادھر نکل آئیں گے، اور انسان کہے گا اس کو کیا ہوا؟ اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گا، یعنی وہ اپنی خبریں بیان کرے گا، یعنی اس کو ہر چیز اس کو بیان کر دی جائے گی، چھوٹی بڑی چیز جو وہ دنیا میں کر کے آیا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اسے وحی کی گئی۔ جس دن لوگ الگ الگ پلٹیں گے تاکہ اس کے مال اس کو دکھائے جائیں، تو جو ذرا برابر نیکی کرے گا اس کو لے کر دیکھ لے گا، یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی، چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی اس کو دکھا دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے راستے میں گھوڑا پالے، ویسے کسی ہریالی یعنی اس کو میدان میں یا کسی باغ میں کسی ہریالی جگہ پہ، تو جس قدر بھی وہ اس میدان میں باغ میں چلے گا اس کی نیکیاں لکھتی چلے جائے گا۔ اگر اس کی رسی ٹوٹ جائے، گھوڑا ایک یا دونوں پاؤں اٹھا کر آگے کو کودے، اس کے سارے قدم جہاں جہاں لکھے ہوں گے لید بھی مالک کی نیکیوں میں لکھ دی جائے گی۔ اور اگر وہ گھوڑا کسی ندی سے گزرے، اس کا پانی پیے، خواہ مالک نے پلانے کا ارادہ کیا یا نہ کیا، وہ پانی بھی اس کی نیکیوں میں لکھا جائے گا۔ تو جس چیز کو ہم اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ پھر جو کچھ بھی اس کے ذریعے ہوتا ہے وہ نیکیوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپ سے گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا کہ مجھے وحی میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا سوائے اس کے اس جامعہ آیت میں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ کوئی پوچھے کہ میری گاڑی میں اس کی سروس میں کرواتی ہوں، اس میں گیس بھرواتی ہوں، یہ سب کرتی ہوں، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ یہ آیت سب چیزوں کو کور کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم کوئی گاڑی بھی اللہ کی رضا کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اس کو وقف کرتے ہیں، تو اس میں بھی جو جو چیز استعمال ہوگی، جو جو وہ کام پہ لائی جائے گی، تمام نیکیوں میں شمار ہوگا۔ اور جو ذرا برابر بدی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات، یہ مکی ہے، اس میں 11 آیات 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ ہانپتے ہوئے گھوڑے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم، پھر سم مار کر چنگاڑیاں جھاڑنے والوں کی، پھر صبح کے وقت چھاپا مارنے والوں کی، پھر اس کے ساتھ وہ غبار اڑاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ لشکر میں گھس جاتے ہیں۔ یقیناً انسان اپنے رب کے لیے بلا شبہ بڑا ہی ناشکرا ہے۔ یعنی گھوڑا تو اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ اس کے کہنے پر اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، لیکن انسان پڑا سوتا ہی رہتا ہے۔ ساری نعمتیں پا کر بھی وہ حق ادا نہیں کرتا، نہ اپنی جان کا صدقہ کرتا ہے، نہ اپنے مال کا کرتا ہے، نہ اپنی نعمتوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ وہ بلا شبہ اس وقت یقیناً گواہ بھی ہے، اور بلا شبہ وہ مال کی محبت میں یقیناً بہت شدید ہے۔ کون؟ انسان مال کی محبت رکھتا ہے، اور مال دیتے ہوئے اس کا دل تنگ پڑتا ہے۔ افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ تو کیا وہ نہیں دیکھتا کہ جب قبروں میں جو کچھ ہے نکال دیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں وہ ظاہر کر دیا جائے گا۔ یعنی سینوں والی باتیں، نیت اور جس اخلاص کے ساتھ، جس شوق سے ساتھ ہم نے عمل کیا، وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب اس دن یقیناً اسے خوب باخبر ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ تم نے کس ساتھ کون سا عمل کیسے کیا۔ سورہ قاریہ مکی ہے، اس میں 11 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، القاریہ مالقاریہ وما ادراک مالقاریہ۔ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ وہ کھٹکھٹانے والی، اور تم کیا جانو کہ وہ کھٹکھٹانے والی کیا ہے؟ یعنی کیا ہے یہ کھٹکھٹانے والی؟ قیامت، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی مانند ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے، تو جس شخص کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ کون سے پلڑے بھاری ہوں گے؟
نیکیوں کا اعمال، اور جس پر شخص کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ تو تم کیا جانو کہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ سورہ تکاثر مکی ہے، اس میں 8 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے تمہیں غافل کر دیا، یعنی تمہیں کثرت ہوس نے غافل کر رکھا ہے، زیادہ اور زیادہ۔ انسان بعض کا جب ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو اسے چاہیے کہ اپنا ایکسٹرا ٹائم، انرجی، اپنے مال کو پھر وہ صحیح ڈائریکشن میں لگائے، اسے آخرت کے لیے لگائے، لیکن وہ کیا کرتا ہے، اس کو اور زیادہ اپنے لیے ہی لگاتا رہتا ہے، دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے تھے الہاکم التکاثر تو میں نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ وہی جو تو نے کھا لیا ختم کر دیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، جو صدقہ کیا اس کو کیا کیا، وہ اپنے لیے جو آگے بھیج دیا، اور باقی کس کے لیے؟ وارثوں کے لیے رہ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فکر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے سے آگے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ اور انسان دنیا میں دوڑتا ہی رہتا ہے یہاں تک کہ موت آ دبوچتی ہے، پھر وہ قبروں میں چلا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے، ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے، پھر ہرگز نہیں جلدی تم جان لو گے، ہرگز نہیں کاش تم یقینی علم جان لیتے، یقیناً تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے، یقیناً تم ضرور اس کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے، پھر یقیناً اس دن تم لازماً نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ کیا پوچھا جائے گا نعمتوں پر؟ کہ شکر کیا کہ نہیں، جو ملا تھا اس کو پا کر دل میں کیا سوچا، زبان سے کیا بولا، اس نعمت کے ساتھ پھر کیا کیا۔ نعمتیں خواہ معمولی ہو اس کا بھی سوال کیا جائے گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو زبیر رضی اللہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم سے تو نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، ہمارے پاس تو صرف یہ 2 کالی کھجوریں، 2 کالی چیزیں ہیں۔ کون سی 2 کالی چیزیں؟ ایک کھجور اور دوسرا پانی۔ پانی بھی کالا ہوتا ہے نا۔ 2 کالی چیزیں ہیں، یعنی ہمارے پاس تو یہی 2 چیزیں ہیں اور ہم اس کو نعمت نہیں سمجھتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ہو یہ بھی سوال ضرور پوچھا جائے گا، یعنی ٹھنڈے پانی اور کھجور کے بارے میں۔ آپ دیکھیے اس وقت اگر کوئی آپ سے کہے کہ اسی کھجور اور پانی سے افطار کرو اور کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ تو اپنے آپ کو مسکین ہی سمجھیں گے، آپ کہیں گے بس میں یہی کھاؤں، میرے پاس تو کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یعنی ہم اس وقت اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے اوپر ترس کھانے والے بن جائیں گے۔ بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم صحت کی خرابی کی بنا پر بھی، مصروفیت کی بنا پر مختصر سی افطاری کرتے ہیں، پھر فوراً نماز کی طرف دوڑتے ہیں، پھر تراویح کی طرف دوڑتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہم بیچارے ہیں۔ تو لوگ تو یہ پتہ نہیں اس وقت کیا کیا کھا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں مغرب میں جماعت میں لوگ کم آتے ہیں کیونکہ گھر میں افطاری ہوتی ہے، الا یہ کہ گھر والے ساتھ ہوں تو پھر، لیکن ہم ان نعمتوں کو نعمتیں شمار ہی نہیں کرتے۔ کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ حدیث میں واضح طور پہ پانی اور کھجور کی نعمت پر بھی سوال کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ اس نعمت کے بارے میں بھی ضرور پوچھا جائے گا۔ تو ہم تو بہت زیادہ نعمتیں کھاتے ہیں، اس کا جواب کیا دیں گے؟ سورہ اس مکی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم بے شک ہر انسان یقیناً خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیکیاں کی، ایک دوسرے کا حق کی وصیت کی، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی۔ یعنی ابو مدینہ درمی کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 صحابہ کی ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے تب تک جدا نہیں ہوتے تھے جب تک یہ والعصر والی نہ پڑھ لیتے صورت، اس کے بعد ایک دوسرے کو سلام کرتے۔ تو یہ امام شافعی کہتے ہیں لوگ اگر اس صورت پر غور کریں تو وہ ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اس لیے انسان آخرت کے نقصان سے تب بچ سکتا ہے جب یہ 4 چیزیں اس کے اندر ہوں۔ پہلی ایمان، دوسرا عمل صالحہ، حق کی تلقین، صبر کی تلقین۔ تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ حق معلوم کرنا۔ حق کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا، اس کو سیکھنا۔ جو جانتا نہیں وہ حق سکھائے گا کیسے، پھر عمل کیسے کرے گا؟
نہ اگر خود بھی نہیں سیکھا تو عمل سے بھی دور، اور دوسروں کو کیسے سکھائیں گے؟ تو اس کے لیے پھر کیا کرنا چاہیے؟ حق ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ علم حاصل کر کے۔ تو ہمیں پھر علم کیسے حاصل کرنا ہے؟ کیسے حاصل کرنا ہے؟ گھروں میں رہ کے، قرآن پڑھ کے۔ انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے نا آج جو ہے نا یہاں پہ ایڈمیشن کروا کے جائیں گے آپ لوگ۔ سورہ ہمزہ، سورہ ہمزہ مکی ہے، اس میں 9 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ بڑی ہلاکت ہے بہت تانا دینے والے، بہت عیب لگانے والے کے لیے، وہ جس نے مال جمع کیا اسے گن گن کر رکھا۔ یعنی جب مال زیادہ ہو جاتا ہے تو انسان میں کیا آتا ہے؟ اکڑ آ جاتی ہے، تو دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، دوسروں کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کو تانے دیتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہہ دیا کہ پکڑ ہے اس کے لیے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے ہلاکت ہے۔ وہ سمجھتا ہے یقیناً اس کا مال ہمیشہ اس کو زندہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ توڑ پھوڑ کر رکھ دینے والی میں ضرور پھینک دیا جائے گا۔ اور کس چیز نے تمہیں خبردار کیا کہ حطامہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، وہ جو دلوں تک جھانکتی ہے۔ یعنی آگ دل تک پہنچے گی، کیونکہ ساری خرابیاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دل کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ جب دل درست ہوتا ہے تو زبان درست ہوتی ہے، جب دل غلط ہوتا ہے تو زبان غلط ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کے درست رہنے کے لیے دل کو اچھا کرنا پڑے گا۔ تو جہنم کی آگ جسم کو ڈھانپے گی، لیکن خاص طور پہ کس پر اٹیک کرے گی؟ دل پر اٹیک کرے گی، کیونکہ سارے عزم، ارادے، نیتیں، سارے جذبات کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ دل سے، اور وہ ان کی اوپر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی، جیسے اوون میں بند کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے بچائے، ہمارے اندر تکبر پیدا نہ کرے، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ تکبر کیا؟ حق کا انکار کرنا، دوسروں کو حقیر سمجھنا، اللہ کی بات نہ ماننا، بندوں کو کچھ بھی امپورٹنس نہ دینا، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو جیسا بھی ہو تو ہم اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ حقیر سمجھتے ہیں، اپنے مقابلے میں کسی کو نہیں آگے آنے دیتے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ تکبر۔ یقیناً ان پر بند کر دی جائے، اور اونچے اونچے ستونوں میں۔ سورہ فیل مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اسے ان کی خفیہ تدبیر کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی یہ ہاتھی والے کون تھے؟ یہ یمن سے آئے تھے، جنہیں کعبہ سے بہت حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ یہاں مکہ میں جمع ہوتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، تو ہماری تجارت، ہماری ترقی پر اثر آتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ یمن میں بہت بڑا، کیونکہ کلیسا بنایا ہوا تھا، چرچ بنا ہوا تھا، لیکن پھر بھی لوگ وہاں نہیں جاتے تھے، اور بہت یعنی وہ کلیسا جو تھا وہ بہت بڑا قسم کا تھا۔ ایک عرب کو اس پر غصہ آیا تو اس نے وہاں جا کر کوئی نجاست کر دی، اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وادی میسر کے مقام جو حج کے راستے میں آتا ہے، اس جگہ پر پرندے بھیجے، اور اس نے اس لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ یہ سال بڑا اہمیت کا سال ہے، جس کو عربوں کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا، اس کو یاد کروا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں، اور ان پر گول کے گول پرندے بھیج دیے، اور ان پر پتھریلی مٹی کے کنکریاں پھینک دی، تو اس دن ان کو کھائے ہوئے بوسے جیسا کر دیا، یعنی وہ سارے کے سارے ملیاں میٹ ہو گئے۔ سورہ قریش مکی ہے، اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ قریش کے دل میں محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی یہاں قریش کو اللہ تعالیٰ مانوس کر رہے ہیں، ان کے دل میں سردی اور گرمی کے سفر کی محبت ڈالنے کی وجہ سے، یعنی اہل مکہ، قریش، کس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، تمہارا ایک مقام، تمہارے قافلے امن کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اس رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ تو ان پر لازم ہے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، جس نے انہیں بھوک میں
کھانے کو دیا، ان کو خوف سے امن دیا. یعنی دو چیزیں، پیٹ میں کھانا اور رہنے کو سیکیورٹی، امن ہو، یہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ملتی. عافیت کیا ہے؟ اللہ کا کسی مصیبت میں نہ ڈالنا، کسی آزمائش میں نہ ڈالنا، کسی بیماری میں نہ ڈالنا، اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دینا، آخری عمر اچھا کر دینا، آخری عمر کو ایمان پر خاتمہ ہونا، اور ہمیں ہر شر سے بچا لیا جائے. یہی سب کچھ کیا ہے؟ یہ دو چیزیں ہیں، امن، سیکیورٹی. سورہ معون مکی ہے، اس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم. کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کو جھٹلاتا ہے، پھر وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم کو خیال نہیں رکھتا، اگر وہ مانگتا ہے تب بھی نہیں دیتا، اس پر نظر نہیں رکھتا، اس کا خیال نہیں رکھتا، وہ مسکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. بس بڑی ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور عام برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. یعنی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے برتنے کی چیزیں کیا کرتے ہیں؟ چھپا لیتے ہیں. کسی کو دیتے ہیں؟ نہیں دیتے. اور یہ آیت جو ہے بڑی وسیع آیت ہے اس کے لیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لین دین رکھیں. لین دین رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپس کے تعلقات، آپس کی محبت بڑھتی ہے. سورہ کوثر مکی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یقیناً ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھے، قربانی کرے، یقیناً آپ کا دشمن ہی لاولد ہے. یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خیر کثیر عطا کی. نہر کو کہا جاتا ہے کوثر. یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی ہوگی، جس کی کنکریاں موتی کی ہوں گی، جس کے اوپر سونے چاندی کے نالے ہوں گے، جس کے سونے اور چاندی کے آب خورے کپ رکھے گئے ہوں گے. اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا، خوشبودار ہوگا. جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جائیں گے. اس حوض سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے. تو جو چاہتا ہے وہ خیر کثیر حاصل کرے تو وہ دنیا میں دوسروں کے لیے خیر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو یہ نصیب کرے. تو عید الاضحیٰ میں اس لیے پہلے دیکھیں عید الاضحیٰ بھی آ رہی ہے، اب قربانی ہوتی ہے، اس میں نماز پڑھی جاتی ہے، قربانی ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں سورہ کوثر کے ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. یہ 2 کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر غلبہ دے دیا جائے گا. اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں کہیں گی، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا کام ہے کہ ہم بھی ان باتوں سے سیکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں. سورہ کافرون مکی ہے، اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. اور سورہ کافرون جو ہے چوتھائی قرآن کے برابر ہے. شرک سے بری کرنے والی صورت ہے. فجر اور مغرب کی سنتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کو پڑھتے تھے. وطر میں بھی یہ صورت پڑھی جاتی ہے. رات کو سونے سے قبل بھی پڑھی جاتی ہے. قل جا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آپ کہہ دو کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے آپ ان کو علی اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے، میرا طریقہ اور ہے. تمہارا معبود اور ہے، میرا معبود اور ہے. اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی، اور نہ تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص دین ہے، پاک ہے، صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کے سوا کسی کی نہیں کی جاتی. سورہ نصر مدنی ہے، اس میں 3 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. جب اللہ تعالیٰ کی مدد اور فتح آ جائے اور آپ دیکھیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجیے اور اسے بخشش مانگیے. یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے.
یعنی لوگ جو گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کیجئے، کوئی فخر کی بات نہیں، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے۔ کون سی تسبیح؟ اب تو آپ لوگوں کے وہ شامل ہوگی صبح شام کے اذکار میں بھی انشاءاللہ۔ تو اس کے بعد اور استغفار کی بھی تسبیح، دن میں کتنی دفعہ استغفار کرنا چاہیے؟ 100 دفعہ۔ نماز کے فوراً بعد کیا پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ 3 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حج میں بھی کثرت سے کیا پڑھتے ہیں؟ استغفار پڑھتے ہیں۔ اسی طرح دیگر اعمال میں بھی جو کوئی نیکی کا کوئی کام مکمل ہو، کوئی اچھا پروجیکٹ مکمل ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی تعریف، اپنے گناہوں کی معافی، تو کہ اللہ تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کوتاہی رہ گئی، تو ہر عیب اور نقص سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ سورہ لہب مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، اور وہ ہلاک ہو گیا، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کے کسی کام نہ آیا، وہ جلدی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا، اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یعنی بیوی اپنے شوہر کی مددگار ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، حالانکہ وہ آپ کے چچا تھے اور یہ آپ کی چچی تھی، کون؟ ابو لہب اور ان کی بیوی، لیکن رشتہ داری کا بھی انہوں نے خیال نہ رکھا۔ عرب کے معاشرے میں رشتہ داریوں کا ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا، انہوں نے عرب کی روایات کا بھی پاس نہیں رکھا، انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابو لہب کی بیوی اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا کر کہتی تھی، اس ہار کو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کروں گی، نعوذ باللہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر زندگی کا ساتھی نیک ہو، انسان نیکیوں میں بہت آگے بڑھ سکتا ہے، اس لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جو ایمان میں بہتر ہو اور دنیا کی سب سے بڑی متاع ہو۔ سبحان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں، اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو وہ کہتے ہیں اس وقت ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، تو آپ کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ وہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ ہم لے لیں۔ یعنی سونا چاندی جمع کرنا پسندیدہ نہیں تو کوئی اور چیز بتا دیجئے۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل مان ذکر کرنے والی زبان ہے، یعنی اتنی قیمتی وہ زبان جو اللہ نے آپ کے منہ میں رکھ دی، جس سے آپ بول سکتے ہیں، شکر ادا کر سکتے ہیں۔ وہ دل کتنا قیمتی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، ایمان والا دل۔ تو نیک بیوی اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اور اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پر ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ میں نہیں کہتی کہ مردوں کو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک عورت جب سنورتی ہے تو پورا گھر جگمگا اٹھتا ہے، ایک عورت کے اندر ایمان اٹھتا ہے تو پوری نسلیں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا، ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے۔ تو ہمیں کیا پیارے ہیں؟ اپنے گھر۔ سورہ اخلاص مکی ہے، اس میں 4 آیات اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ یعنی مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورہ نازل کی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تو یہ سورہ سنائی مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ 3/4 قرآن ہے، یعنی 1/3 آف قرآن۔ تو اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں، بہت سی بہنیں جو وسوسوں کی شکایت کرتی ہیں، تو کثرت سے کیا پڑھنا چاہیے؟ پھر قل هو اللہ احد کا ورد کرنا چاہیے، یعنی وسوسہ آتے ہی کیا پڑھیں؟ یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی صورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پوچھا کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، یعنی جو یہ پڑھتا ہے اس کے اوپر جنت بھی واجب ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی الصمد کہتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں، وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جاتی ہے، وہ ہستی جس کی طرف
کوئی کثرت نہیں کر سکتا جو ہر ایک سے بے نیاز ہے. تو یہ اسے بالا اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے. تو اس صورت کے اندر اس میں اعظم ہے جس کے ساتھ دعائیں کی جائیں تو دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا تھا، اللہم انی اسالک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ سن کر آپ نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام مانگا کہ جب اسے اس نام کے ساتھ سوال کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتا ہے، جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ دعا قبول کی جاتی ہے، اور نہ کوئی ایک اس کے برابر کا ہے. سورہ فلق مکی ہے، اس میں 5 آیات اور 1 رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس کے شر سے جو اسے پیدا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثل کوئی بھی نہیں دیکھی گئی. یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس یہ بہترین تعوذ ہے جن کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کی جا سکتی ہے. یہ ہر شر سے بچانے کی صورت ہے، اور تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہ میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. تو سارے شر کے بعد رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. کون سا شر؟ حسد کا شر. یہ تو دلوں کا راز ہے، ہمیں کیا پتہ کہ ہم سے کون حسد کر رہا ہے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ سورت پڑھنی چاہیے، اس سے حاسدین سے بھی پناہ ملتی ہے. سورہ ناس مکی ہے، اس میں 6 آیات اور 1 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. قل اعوذ برب الناس. آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. مالک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی، اور وسوسہ ڈالنے والے ہٹ کر کے آنے والے کے شر سے جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنت والناس، جنوں اور انسانوں کے شر سے. یعنی یہ رب العزت کی پناہ تمام انسانوں کے رب مالک الہ خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی. پناہ ایک چیز سے لی گئی، من شر الوسواس الخناس، یہ وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر آتا ہے، جو چھوڑتا ہی نہیں کم وقت. کون ہے یہ؟ شیطان، ابلیس، جو آخری وقت تک حتیٰ کہ جان جب نکل رہی ہوگی اس وقت بھی آ کر انسان کو بہکاتا ہے کہ اسے میں اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں. بہت برا شیطان ہے. تو پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور اسے وسوسے سے کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ہے نیگیٹو تھاٹس جو ہماری جو ہمیں خیر کے کام سے روکتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. الحمدللہ ہمارا قرآن آج کمپلیٹ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا